السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کی کتاب بال جبریل سے ان کی وہ نظم پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے ساقی کے نام سے لکھی ہے۔ آئیے نظم بھی سنتے ہیں اور تشریح بھی۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں: دیگر گوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی، دل ہر ذرہ میں غوغائے رستہ خیز ہے ساقی۔ علامہ صاحب جب عالم اسلام کی حالت کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ساقی کا خطاب دے دیتے ہیں، اور ساقی کہا جاتا ہے شراب پلانے والے کو۔ اللہ ہمارے ساقی ہیں اور ہم اللہ کے رند ہیں، ہمیں شراب صرف اللہ کی چاہیے، کسی اور چیز کی شراب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ والے جو شراب پیتے ہیں وہ صرف اللہ کی محبت کی شراب پیتے ہیں، اس لیے اللہ کو ساقی کا نام دے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیگرگوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی، یا اللہ سارا عالم اسلام پریشان ہے کیونکہ ان کے ستاروں کی گردش تیز ہو چکی ہے۔ ستاروں کی گردش جب تیز ہو جاتی ہیں تو سمجھو کہ قسمت خراب ہے۔ تو جب فرنگی آیا اور فرنگی نے پورے عالم اسلام کو اپنا غلام بنا دیا تو سمجھ لیجئے گا کہ ستاروں کی گردش تیز ہے، جس کی وجہ سے ہر مسلمان پریشان ہے۔ دل ہر ذرہ میں غوغائے رستہ خیز ہے ساقی۔ جب ہر مسلمان پریشان ہو تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کیسے اطمینان آئے گا، میں کیسے سکون سے رہ سکوں گا۔ اس لیے میرے دل کے ذرے ذرے سے یہ شور اٹھتا ہے، اور آپ کو بطور شکایت نہیں، بطور شکوہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ پورا عالم اسلام پریشان ہے، کچھ کیجئے گا۔ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمز خون ریز ہے ساقی۔ کیوں عالم اسلام برباد ہو گیا ہے؟ وجہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ متاع دین و دانش، علامہ صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی، نہیں، اللہ والوں کے پاس دنیا نہیں ہوتی، اللہ والوں کے پاس دین ہوتا ہے اور دانش، یعنی علم ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے اور دین ہوا کرتا ہے۔ اب مسلمان کیسے رہ گئے؟ مسلمانوں سے دین بھی چلا گیا اور علم بھی رخصت ہوا۔ یہ کس کافر ادا کا غمزہ، غمزہ بھی ادا کو کہا جاتا ہے۔ کتنا خونریز، یعنی کتنی خونریز ادا تھی، یہ پتہ نہیں کس کافر کی ادا تھی۔ کیسے ساری امت سے ان دو چیزوں کو نکال باہر کر دیا، وہ کیا؟ دین بھی نہیں رہا اور علم بھی نہیں رہا، جس کی وجہ سے عالم اسلام، جس کی وجہ سے مسلم امہ ساری دنیا پر حکومت کر رہی تھی، وہ دونوں چیزیں چلی گئی، لٹ گئی امت۔ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ علامہ صاحب نے فرمایا کہ یا اللہ ہماری بیماری وہی پرانی ہے، اور وہی دل کا جو کچا پنا ہے، یعنی ہمارے دل جو کچے ہیں، یہ وہی پرانا کچا پنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم جس طرح صحابہ آپ کی تلاش میں نکل گئے تھے اور ان کو بیماری لگ گئی تھی آپ کی تلاش کی، اور وہ پٹ رہے تھے، مر رہے تھے، لیکن جب آپ نے ان کو مقام عطا فرمایا، اپنی معیت عطا فرمائی، تو پوری دنیا میں وہ گئے اور ساری دنیا کو یا اللہ آپ نے ان کے قدموں میں ڈالا۔ تو ہماری بھی وہی پرانی بیماری ہے، یعنی ہمارے دل کی جو حالت ہے وہ بھی کچی ہے، ایمان نہیں رہا ہمارے دل کے اندر۔ علاج اس کا کیا ہے؟ وہی علاج ہے جو علاج صحابہ، یعنی دل
کا جو یقین ہے، دلوں کی جو محبت ہے، جس طرح صحابہ کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، اللہ سے ہونے کا یقین تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری تھی، عین وہ چیز، وہ ہمارا بھی علاج ہے۔ وہی شوق ہمیں دے دے جو صحابہ کو تھا، آپ کی تلاش کا شوق، یا اللہ آپ سے محبت کا شوق، جذبہ، ولولہ۔ حرم کی دل میں سوزے آرزو پیدا نہیں ہوتا، کہ پیدائی تیری اب تک حجاب آمیز ہے ساقی۔ یا اللہ، جو مسلمان ہے ان کے دلوں میں خواہش کی گرمی پیدا نہیں ہوتی، یعنی اب کسی بھی مسلمان کے دل میں یہ خواہش نہیں اٹھتی کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں اور اپنے اللہ سے محبت کر لوں۔ آپ کی تلاش کسی کے دل میں نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ کہ پیدائی تیری اب تک حجاب آمیز ہے ساقی، تیرا جو ظاہر ہونا ہے وہ اب تک پردے میں ہے اے ساقی، اے میرے اللہ۔ یعنی یا اللہ، اپنی نصرت، آپ کی نصرت ابھی ہمارے ساتھ نہیں رہی اور آپ کی معیت ہمارے ساتھ نہیں رہی، تو اس وجہ سے آپ کی ضرورت بھی کوئی مسلمان محسوس نہیں کر رہا ہے۔ یا اللہ، اپنی نصرت کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما دیجیے گا۔ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال زاروں سے، وہی آب وگل ایران وہی تبریز ہے ساقی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو عجم لوگ ہیں، اس لالہ زار سے، اس گلستان سے نہ کوئی رومی، مولانا رومی اٹھا، اور یعنی عجم کے بڑے بڑے علماء پیدا ہو گئے عجم میں، جیسے مولانا رومی صاحب تھے، بہت بڑے بڑے علماء، تو امام مسلم صاحب تھے، امام بخاری صاحب تھے، اتنے بڑے بڑے عالم پیدا ہو چکے تھے۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یعنی ایسی دنیا لٹ گئی، ایسی دولت لٹ گئی کہ اب ہمارے اندر کوئی رومی پیدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہی مولانا رومی ایران کے تھے کہ وہی ایران ہے، اور وہی ایران کی مٹی ہے، وہی ایران کا پانی ہے، اور وہی تبریز ہے۔ تبریز بھی ایک علاقہ ہے جہاں کے شمس التبریز صاحب تھے۔ یعنی زمین بھی وہی ہے، مٹی بھی وہی ہے، اور پانی بھی وہی ہے، لیکن ہمارے اندر اس طرح کا کوئی پھول پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمز خونریز ہے ساقی۔ غیروں نے ہمارے یعنی ایسی کمزوری ہمارے اندر دیکھ لی، اور اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ہم سے سب کچھ چھین لیا۔ اب ہمارے اندر کوئی اللہ والا پیدا نہیں ہوگا۔ آپ مدارس میں جائیں، آپ اسلامی جماعتوں میں جائیں، آپ خانقاہوں میں جائیں، خدا کی قسم کسی جگہ، نہ مسجد میں، نہ حرم میں، نہ خانقاہوں میں، نہ مراکز میں، نہ مورچوں میں اللہ والا نہیں ہے۔ سارے دنیا دار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا لٹ گئی ہے، متاع و دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی۔ تو یہ جو فریب دیا گیا ہمیں نا، بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ ہم سے یعنی پوری امت کو نقصان سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ والے بچا سکتے ہیں، لیکن اللہ والے رہے نہیں تو کون بچائے گا؟ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ وہاں پر علامہ صاحب نے تھوڑی سی مایوسی کا اظہار کیا تھا، اب یہ فرماتے ہیں کہ نہیں یا اللہ، مجھے کشتی ویرا جو کہا جاتا ہے، اجڑی ہوئی کھیتی کو کہا جاتا ہے، ایسی کھیتی جو تباہ ہو چکی ہو، کہ یا اللہ مجھے اپنی کشتی ویراں سے کوئی مایوسی نہیں ہے۔ اقبال پر امید ہے اب تک، اب بھی علامہ اقبال صاحب پر امید ہیں کہ اس اجڑی ہوئی کھیتی میں اگر ذرا سا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اگر تھوڑا سا نم ہو نا تو اس مٹی سے پھر مولانا رومی، مولانا شمس التبریز اور بڑے بڑے علماء اور ہمارے راہبر پیدا ہو سکتے ہیں، اور پیدا ہوں گے بھی۔
फ़कीर راہ کو बख्शे गए इसरार सुल्तानी, बहा मेरी नवा की दौलत परवेज़ है साकी। फिर अपने आप को फ़कीर समझते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, आपने तो मुझे इसरार सुल्तानी यानी बादशाहत के असरार, जो राज मेरे ऊपर खोले हैं, उसकी जो कीमत, बहा मेरी नवा की, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो फरियाद कर रहा हूँ, इसकी कीमत क्या है? वो दौलत परवेज़ है साकी, परवेज़ की जो हुकूमत थी आधी दुनिया से ज़्यादा, जो ईरान की हुकूमत थी, उससे भी इसकी कीमत ज़्यादा है, उस सुल्तनत से भी मेरी नवा की कीमत ज़्यादा है। और मेरे मोहतरम दोस्तों भाइयों, अल्लामा इकबाल साहब की जो नवा है, ये तो अल्लामा साहब ने आजिज़ी से काम लिया कि बहा मेरी नवा की दौलत परवेज़ है साकी। खुदा की कसम, अल्लामा इकबाल साहब की फरियाद, उनकी नवा इतनी कीमती है कि दुनिया और आखिरत मिलकर भी हम अगर एवज़ में देना चाहेंगे तब भी अल्लामा इकबाल साहब की नवा महंगी है। मेरे मोहतरम दोस्तों भाइयों, ये अल्लामा इकबाल साहब की नज़म थी। अगर आपको पसंद आई हो तो दूसरों तक पहुंचा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह।